السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جسے سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں میں خوف کی جھلک پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان لرزنے لگتا ہے۔ یہ موضوع ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ وہ عظیم اور ہولناکی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی۔ یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ان کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کا خروج دنیا کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا۔ آج ہم اس قسم میں صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، ذوالقرنین نے ان کے لیے جو دیوار بنائی تھی وہ کیا ہے، ان کا خروج کیسے ہوگا، وہ دنیا کو کس طرح تباہ کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کا خاتمہ کیسا ہوگا، اور آج کے دور میں لوگ یاجوج ماجوج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اس خوب مگر ایمان افروز موضوع پر غور کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید کی 2 سورتوں میں فرمایا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے پاس ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ معاوضہ دیں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ یاجوج ماجوج ایسی قوم تھے جو زمین پر فساد بچانے والی تھی۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ذوالقرنین کے پاس مدد کے لیے آئے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، تو اچانک کافروں کے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائے گی کہ ہائے افسوس، ہم تو اس غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ذوالقرنین اور دیوار کا واقعہ۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اہل علم کے نزدیک ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا اور انہیں مشرق و مغرب تک کا سفر نصیب ہوا۔ وہ عدل و انصاف قائم کرنے والے تھے۔ جب وہ اپنی فتوحات کے دوران ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ یاجوج ماجوج کے ظلم و فساد سے تنگ آ چکے تھے، تو انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دیجیے۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد لی، لوہے کے ٹکڑے جمع کیے، آگ جلائی اور پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ اسی طرح ایک مضبوط دیوار بنائی گئی جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا گیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اسے پاڑ سکے اور نہ ہی اس پر چڑھ سکے۔ یاجوج ماجوج کا خروج، نبی علیہ السلام نے فرمایا، روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو کودتے رہتے ہیں، یہاں کے تک جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب بس کرو، کل کھول دیں گے، لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو دیوار پہلے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ نکلے تو ان کا سردار کہے گا کہ کل انشاءاللہ کھودیں گے، اور پھر اگلے دن وہ دیوار کو پاڑ کر باہر نکلیں گے۔ یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ دنیا میں پھیلے گے تو ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ وہ ہر سمت سے آئے گے اور زمین کو بھر دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہوگے کہ ان کی گزرنے سے زمین کی دریا اور جھیلیں تک خشک ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی تباہی۔ جب یہ قوم نکلے گی تو دنیا میں ایسا فساد پھیلائے گا کہ انسانیت چیخ اٹھے گی۔
وہ کھانے پینے کے ہر چیز کو ختم کر دے گی، بڑے بڑے دریا پی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ کسی جھیل یا دریا سے گزرے گی تو اس کا پانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ ان کی طاقت اور تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی قوم ان کے مقابلے پر کھڑی نہ ہو سکے گی۔ لوگ اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں چھپ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ان کا خاتمہ۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہوگے جب یاجوج ماجوج کا فتنہ حد سے بڑھ جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ ان پر ایک قسم کا کیڑا یا بیماری مسلط کر دے گا جس سے وہ سب کے سب مر جائے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لاشوں سے زمین پر بدبو پھیل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد زمین کو بارش سے دھو دیا جائے گا اور سکون بحال ہو جائے گی۔ آج کے دور میں یاجوج ماجوج کے بارے میں نظریات۔ آج کے دور میں لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی پوشیدہ قوم ہے جو کسی علاقے میں قید ہے۔ کچھ لوگ انہیں جدید طاقتوں سے جوڑتے ہیں، کچھ انہیں آبادی کے بے تحاب پھیلاؤ کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یاجوج ماجوج وہی ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور ان کا خروج اسی طرح ہوگا جسے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ میرا عزیز بھائیو، یاجوج ماجوج کا خروج ایک بہت بڑا نشانی ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا پانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ ہمیں آج سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، نیک اعمال کرنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، آمین۔